کیا صورتحال ہونا تھا آگے، کہ جس طرح انہوں نے معاہدے کیے اور اس کو کوئی آگے فیوچر کا دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ معاہدے ابھی یہ نہیں لوگ کہتے کہ پی ٹی آئی نے کیے اور عمران خان نے کیے، مگر وہی جتنے معاہدے ہوئے تمام اداروں کے ساتھ، انٹرنیشنل اور خاص کر آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہ وہی معاہدے پاکستان کی معاہدے، پاکستان اسٹیٹ کی معاہدے، جس میں وہ ڈاکومنٹس بھی سب کے سامنے آ گئے، اور کہ انہوں نے فروری میں کیا معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس معاہدے کو آپ نہ مانیں، اس پر نہ چلے، تو آگے وہی سسٹم پورا بیٹھنا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ تو ایک مجبوری سے جو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ تمام سبسڈیز وڈرا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فیول کو یہاں تک لے جائیں گے، ہر چیز کو، تو اس کی وہ پابند ہے ڈونر کے ساتھ انہیں جو معاہدے کیے، اور خاص کر آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس میں وہ سارے چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر نہ تو آپ کو لون دیتے ہیں، نہ کوئی اور رعایت، کہ جو معاہدے آپ نے کیے اس کو آپ نہیں مانتے، تو پھر ہمارے ساتھ آپ کا آگے چلنا مشکل ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے وہی اسی طرح بارودی سرنگیں بچا کر گئے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کل پاکستان کی قوم کو اس کا کیا قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ تو انتہائی افسوس سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس کا پورا احساس ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، جو ایک عوامی آدمی ہے اور اس کو ہر ایک چیز کا احساس ہے اور بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اس کو ہر ایک سے زیادہ ہے کیسے کہ عام آدمی کو کتنا مشکل میں پڑے گا اور کتنا نقصان ہوگا۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھتے تو پھر ملک کا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا، جو معاہدے کیے، تو یہ ایک مجبوری کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر جب نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ وہی پہلے اگر نواز شریف صاحب کی دور کی آپ وہی بینز اور وہی چیزیں دیکھ لے جو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، جب ول اور جذبہ تھا، دوبارہ ریکوری ہوئی، تو ہم بھی یہ ہمیں یقین ہے اپنی ٹیم کی محنت پر، ہماری اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، اور وہی شہباز شریف صاحب کی محنت پر کہ اس طرح جس دن رات لگن سے کام کر رہا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس شارٹ ٹائم میں لیس دین 2 months کے پی کے میں وزیرستان تک بھی وہ آ گئے، مرچ ڈسٹرکٹ میں، اور یہاں بھی 2 جگہوں میں گئے، ہزارہ میں بھی گئے، ملاکنڈ میں بھی گئے، اور اسی دن رشکائی میں جو سی پیک کو چلانے کے لیے، آگے لے کے جانے کے لیے، جو ان کے ہاتھ کا، نواز شریف صاحب کے ہاتھ کا اور شہباز شریف صاحب کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس پر عمل ہو جائے۔ اگر کاش ان کی گورنمنٹ ختم نہ ہوتی پی ملن کی، تو آج آپ سی پیک کے ثمرات ہر جگہ دیکھ لیتے۔ مگر جب وہی گورنمنٹ ختم ہو جائے اور نیا جو ابھی کہتے جو نام اس حکومت کو دیتے ہیں، وہ اصلی نام اس کا تھا، جس طرح ان کو مسلط کیا گیا اور وہ آ گئے، تو اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ سی پیک کو رول بیک کرنا ہے، اور وہی بھی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان اور چائنا اتنے قریب نہ آ جائے۔ تو وہی حالات میں رہا۔ جب سے شہباز شریف صاحب آیا تو اس نے اس کو بہت سیریسلی ہے اور اس کو خود مانیٹر کرے اور دیکھ رہا ہے، اور یہ وہی اسی دن اس کا آنا، وہی رشکے میں وہی جو کچھ ہو رہا ہے ایکٹیویٹیز، اس کو خود مانیٹر کرنا، دیکھنا، ان کے مسائل حل کرنا، ان میں تیزی لانا، چین کے گورنمنٹ اور کمپنیوں اور عوام کو میسج دینا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو کی ساری عوام کے ذہنوں میں، تو وہی کوئی ہماری آپ دیکھ رہے، مگر اس طرح پرائم منسٹر پاکستان پر مسلط کر دیا گیا تھا کہ اس نے کوئی نہ فائل دیکھی، نہ عوام کے جذبات دیکھے، ایک بات سیکھی کہ اور جذبات میں تقریر کرے، اور سب کو چور ڈاکو کہے، اور یہ کرے کہ سب کو اندر کروں گا، باہر کروں گا، اس سے اپنا کام چلایا۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک ول ہو، ایک جذبہ ہو، ایک ایماندار ٹیم ہو، اور محنت سے آدمی کام کرتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری لائیں گے۔ اس بات کی بھی آگے جاتے ہوئے کے پی کے حوالے سے، اس بات کی بھی کہ یا روز بروز جو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی
کے پی گورنمنٹ بتا دے کہ یہ جو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے، ہم جس جگہ جاتے اس دن میں گیا، کئی پہاڑوں کے اوپر کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے، بچے مر گئے. کل بھی میرے حلقے شانگلہ میں ہمارے آبائی گاؤں میں 2 بچے اس طرح آگ لگنے میں دوبارہ جلس گئے. اتنے بڑے واقعات، کئی لوگ اس میں جانے لے لیے، کئی جنگلات تباہ ہوئے. تو حکومت آخر کدھر ہے؟ یہ تو ایک روٹین کا ایک نارمل چیز بن گئی ہے کہ جس جگہ ہم جاتے آگ لگی ہوئی ہے. تو میں ان حکمرانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ آیا وہ بلین ٹریز کی نشانی مٹانے کے لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو آپ نے جعلی بلین ٹریز پر بلین روپیز لوگوں کے اکاؤنٹس میں چلے گئے. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کی رائے بھی شامل ہے کہ وہ چیز نظر ہی نہیں جائے. اور کل اگر کوئی انکوائری کرتا ہے تو ان کو بتا دیا جائے کہ سارے جل گئے، ہم نے تو سب کچھ لگائے تھے مگر وہ سارے جل گئے، ابھی ہے ہی نہیں. تو اس کو ابھی تک کوئی چیز سامنے یہ نہیں آئی کہ یہ کس طرح اچانک ہوا. ہم نے تو کئی سالوں میں اس طرح واقعات نہیں دیکھے کہ ایک جگہ سے نکلتے دوسری جگہ اور تیسری جگہ. تو ان کو اس کی کوئی ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی. ان کو سامنے لانا چاہیے کہ وہ کیا حق ہے اور کیا چیز ہے. تو میں اس حوالے سے اور کئی ان کی جو پرفارمنس ہے سب کے سامنے کہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ ان کی کچھ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ابھی وہ جو بجٹ پیش کیا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے، کہتے ہیں کہ 5 میڈیکل کالج ہے اور ایک کے لیے 50,000 ہزار روپے رکھے ہوئے. اس کی بجٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نئے چیز انہوں نے متعارف کرا ہے سوشل میڈیا کے لیے کہ 1500 لوگوں کو بھرتی کریں گے اور اس کا کام وہ جھوٹ پلانا اور یہ اور آگے اور کو بھرتی کریں گے. تو ان کے لیے تو اربوں روپے رکھے ہوئے مگر کوئی اصل کام جھوٹ پلانے کے لیے تو اس کے ساتھ ہے منصوبے، مگر اصل کسی کو ریلیف دینے کے لیے نہ کچھ ہے. اور سارا ہیرا پیری یہ مرکز سے ملے گا، یہ مرکز سے ملے گا. جو بجٹ پیش کیا کہ 70% ہمیں وہی سے ملے گا. اور یہاں کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں اور کے پی کے یہ اور کے پی کے وہ ہے، ہم نے یہ کیا. آپ قرضے کو دیکھو، یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جب بنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تک کہ ان سے کئی 100% زیادہ قرضہ ان کے دور میں لیا گیا اور پاکستان کو مقروض بنا دیا گیا اور سارا ان کے کمیشنوں کا نظر ہو گیا. ہمیں دکھ کہ ہم نے کبھی اس طرح دور نہیں دیکھی. حکومتیں کبھی دیکھے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. اسی طرح کرپشن کو لیگلائز کرنا، یہ میں کہتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ کرپشن کے لوگ اتنے بورڈ ہو گئے کہ ہر ایک بات بغیر اس کے کرتے ہی نہیں ہے. نوکری ہے، فلاں نوکری ہے، اتنا ریٹ ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر اتنا ہے، سٹی کے لیول سے شروع کر کے نیچے کے لیول تک ہر ایک چیز بک رہا ہے اس دور میں اور اپنے جیبیں بھر رہا ہے. کوئی اس طرح عوام کی ریلیف اور فلاح کے لیے اور اس کے لیے کوئی چیز کسی کو سامنے نہیں آ رہا ہے. تو عوام سمجھتے ساتھ ساتھ وہ اگر بلدیات کے ساتھ انہوں نے کمٹ کیا یہ ہو گیا پاور ادھر دیں گے ادھر دیں گے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کی بجٹ میں کتنی کٹوتی کی. دوسرے چیزوں میں جو بھی چیزیں سارے اس کی ڈبل سٹینڈرڈ ساری قوم کو نظر آئی کہ کہتے ایک بات ہے اور کرتا دوسری بات ہے. اور ہماری وہی ول اور جذبہ. ابھی بات یہ ہو رہی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہاں کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ جب سے امیر مقام آیا تو ساری ہمارے اسمبلی میں بھی یہ شور ہے، کے پی کی اسمبلی میں بھی اس پر ڈیبیٹ ہوا 2-3 دفعہ کہ اس نے ہمارے سارے منصوبے بند کیے، گیس کے منصوبے بند کیے، بجلی کے منصوبے بند کیے. اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج گیس کی منصوبوں پر جو نواز شریف صاحب کی دور میں منظوریاں ہوئی تھی پورے کے پی کے ہر ضلع میں ہر جگہ کے لیے، عمران نالائق کی دور میں اس پر پابندی ہم نے نہیں لگائی، وہی بین اس نے لگا دیے. وہ ریکارڈ نکالے، جھوٹ بولتے ہیں تو اتنا جھوٹ بول دو کہ کل تک تو وہ آگے چلے. اس نے اب اپنے ٹینیور میں گیس کنیکشن پر بھی پابندی لگائی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نظام ہی نہیں تھا. آگے ڈیولپمنٹ پر بھی انہوں نے لگا دی اور ہمارے دور کے منصوبے بھی بن رہ گئے. ابھی ہم سوچ رہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے حل نکال رہے کہ باہر سے ایل جی دوسری چیزیں کہ اس پر دوبارہ کام شروع اور عوام کو ریلیف ملے. دوسری بات بجلی کے منصوبوں کو کرتا ہے تو میں ضرور اگر میں نے کہا ہے اس کی میں نے اس طرح کہا ہے کہ جو بھی اتنی چیزیں جب میں آیا میں نے دیکھ لیا کہ کتنی سینکڑوں ٹرانسفارمرز اور پولز
پیسکو سے نکال کر اپنے اپنے دیروں میں جمع کر دیے اور اس کے آگے دکانداری لگائی ہے، کسی کو بیچ رہا ہے، ٹرانسفارمر کا اتنا قیمت، پول کا اتنا قیمت، اور کچھ الیکشن کے لیے رکھیں گے کہ آج انتخابات آئے پھر ہم تقسیم کریں گے۔ تو اس حد تک میں نے ضرور کہا ہے کہ یہ آپ کی باپ کا مال نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا ہے، قوم کا پیسہ ہے جس سے آپ نے لیے، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اس پر ہم اسی حساب سے لگے۔ بقایا ہم بند کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارا سیاست اور ہمارا سوچ فکر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں کام چلانا ہے، عوام کو کچھ دینا ہے، کیا وہ سی پیک ہو، کیا وہ موٹر ویز ہو، کیا وہ دوسرے پروجیکٹ ہو، اور انشاءاللہ تعالی دے کے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کریں گے، بند کرنے والا کام ہمارا نہیں، بند کرنے والا کام پی ٹی آئی کا ہے۔ اپنے گریبان میں دیکھے کہ آپ کی 4 سالہ حکومت میں آپ نے اس صوبے کو کون سا بڑا منصوبہ دیا، آپ کی 9 سال گورنمنٹ میں آپ نے کون سا بڑا منصوبہ دیا اس صوبے کے عوام کی اور اس کی بہتری کے لیے۔ ایک وہی بی آر ٹی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں کتنی لوٹ مار کی، اگر لوٹ مار نہیں کی تو آپ کیوں عدالتوں میں ڈالتے ہیں کہ اس کی انکوائری بند کرے، دوسرے چیزیں بند کرے؟ بقایا تو آپ کی کوئی اس طرح نہ چیز ہے اور نہ آپ کا ول ہے اور نہ آپ کا جذبہ ہے۔ ہمارا وہی ول ہے، وہی جذبہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آج کہا بھی ہے کہ پیسکو ہیڈ کوارٹر میں ہم ایک سینٹر بھی کھل رہا ہے جو عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، اس طرح نہیں کہ کل لوگ کہیں کہ آپ نے تو بہت وہی باتیں کی ہے پھر یہ ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز یا ضرور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارے کمپنیاں ہیں، وہ اگر 1000 میگا واٹ بجلی لیتے تو اس کی 1000 میگا واٹ کی پے کرتے۔ اگر آپ اس 1000 میگا واٹ میں 600 میگا واٹ چوری ہو تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ تو میری وہی کنزیومر سے جتنے بھی ہے ان سے گزارش ہے، درخواست ہے مدبانہ، کہ اس کا کوئی مطلب ہے حل نکالے کہ پیمنٹ ہونی چاہیے، کہ جس جگہ بالکل پیمنٹ ہی نہیں ہے، کوئی پیسے دے ہی نہیں رہے، تو کس طرح وہ نظام چلے گا؟ اور آج میں پشاور میں ہم بیٹھے اور مجھے آج میں نے پھر ان کو کہا ہے کہ اسی پر میں نے یہ پشاور سٹی کے خاص کر جو تار ہے اور جس طرح بجلی کے تار اور کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جو جاتے ہیں، میں نے اسی دن شہر کا افضل صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہے شہر سے، اور ملک ندیم صاحب، وہی میں نے اسی دن دورہ کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یار یہ کتنی مشکل میں، تو اس کو اسٹرکٹلی کہا ہے کہ اس پر جتنا بھی خرچ آتا ہے یا کیبل کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی نقصان نہ ہو اور لاسز بھی کم ہو، اور یہ ریلیف جو آپ جس جگہ جاتے ماشاءاللہ یا پشاور سے تو بہت لوگ آئے گئے اور بہت نمائندگیاں رہی، مگر جو پشاور کا اصل مسئلہ ہے کسی نے ریزالو نہیں کیا، کسی نے حل نہیں کیا، کسی نے اس کو توجہ نہیں دی۔ تو آج پھر میں نے میٹنگ میں ان کو سختی سے کہا ہے کہ آپ اس کے جتنا اسٹیمیٹ جو بھی آنا ہے ہم مرکز سے ہر جگہ سے اس کو پورا کر کے رہیں گے کہ ان لوگوں کا یہ بنیادی مسئلہ حل ہو۔